بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض بزمی آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض، اور جیسا کہ ہر دفعہ میں شروع کے اندر ہی تعارف کروا دیتا ہوں کہ ہم نے اردو ادب کی ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو اس چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہر روز جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یوٹیوبر اور بھی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کوئی 5 منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی 10 منٹ کی، اور اگر دیکھا جائے تو 5 اور 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر تو کوئی 1-2 ڈیفینیشن یا چند ایک چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر کہا جائے نا کہ سب چیزوں پہ بات ہو تو ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جو ہے وہ دلی کا جو ہے وہ عہد میں، دلی میں جو ہے وہ میر سودا درد کا عہد جو ہے، ان 3 شاعروں کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ خواجہ میر درد کو بھی پڑھ لیا تھا، مرزا محمد رفیع سودا کو بھی پڑھ لیا تھا، اور میر تقی میر کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ہم نے بات کر رہی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، سودا درد اور میر کے عہد کے دیگر شعراء، یعنی کہ دلی کے اندر اس عہد میں ہم نے یہ 3 جو بڑے نام تھے یہ تو پڑھ لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو شاعر تھے جو صاحب دیوان شاعر تھے، اور عام طور پہ ہماری ایک یہ روٹین بنی ہوئی ہے ایم اے اردو والوں کی کہ جو شاعر ہمارے جو ہے وہ کورس کے اندر ہی ہے اسے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ جس کی شاعری کی تشریح یا مطلب ہے کہ جس طرح مرزا رفیع سودا کا جو ہے وہ قصیدے وغیرہ کی تشریح ہم نے کرنی ہوتی ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، درد کی کچھ غزلیں شامل ہوتی ہیں اسے بھی دیکھتے ہیں، تو باقی کو اتنی جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ تاریخ میں وہ کسی پی پی ایس سی کے جو ہے وہ امتحان میں یا کسی بھی کمپٹیشن کے امتحان کے اندر جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے، لہٰذا تاریخ کو کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کو جو ہے وہ قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس دور کے دیگر شعراء کے اندر جو ہیں وہ نام 8-10 نام ہیں، ان پر آج ہم انشاءاللہ باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو خواجہ میر اثر، یہ خواجہ میر درد کا چھوٹا بھائی تھا، اور خواجہ میر درد کے بارے میں کل ہم نے جب خواجہ میر درد کا تعارف پڑھ رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ خواجہ محمد ناصر اندلیب بھی جو تھا وہ خود بھی شاعر تھا، اور اس کی 2 تصانیف کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ایک نالہ درد تھی اور ایک دوسری اور تصنیف تھی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا جو کہ اس نے تصوف پہ لکھی تھی۔ تو ان کا خاندان بنیادی طور پہ جو ہے وہ سلسلہ نقش بندی سے جا کر ان کا جو ہے وہ خاندان کا سلسلہ ملتا ہے۔ تو خواجہ میر اثر بھی اپنی جوانی کے اندر جو ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کے اندر جو ہے یہ ایک مثنوی لکھی، تو اس پہ ہم بات کریں گے، مثنوی خواب و خیال۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک عام جو نوجوان کے دلی جذبات ہوتے ہیں تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، آگے چل کر ہم اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب میر درد کا یہ بھی دلی میں پیدا ہوئے تھے، درد کی وفات کے بعد یہ سجادہ نشین بنے تھے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر جب ایک بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے یا اس کے بھائی کو اس کی مسند پہ جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو ان کا خاندان بھی پیری مریدی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور یہ آخری عمر میں کہا جاتا ہے کہ یہ خواجہ میر اثر جو ہیں یہ بھی راہ معرفت پر جب نکلے تو پھر دنیا داری اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ خاصی حد تک باقی چیزیں جو ہے وہ کم ہو گئی تھیں۔ تو اس کے علاوہ یہ علم ریاضی، علم موسیقی میں بھی ان کی مہارت تھی، اور اس کے ساتھ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اشعار ہیں ان کے، اور ایک ان کا جو ہے وہ اردو دیوان چھپ چکا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے بڑی کاوش ان کی جو ہے وہ ہمیں اردو دیوان تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ خواب و خیال ان کی مثنوی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سر یہ تو مثنوی خواب و خیال تو میر تقی میر کی ہے، اور جس میں اپنی اس مثنوی میں میر تقی میر نے جو ہے وہ جب دلی سے دوسری دفعہ اس کے بھائی نے اتنا ذلیل کیا کہ ساری چیزیں چھین لیں اور اسے جو ہے وہ در بدر بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا، تو یہ اس نے اپنے ان حالات کی روداد اپنی اس مثنوی خواب و خیال میں بیان کی، لیکن یہ اسی نام سے مثنوی خواجہ میر اثر کی بھی ہے۔ اور اس مثنوی میں میر تقی جو ہے وہ اس مثنوی کے اندر بنیادی طور پہ جب اس کی یہ بیوی کا انتقال جو ہے وہ ہو گیا
تو کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ اس کا حصہ اس کی یاد میں بھی لکھا گیا تھا، اور کچھ اسے کہتے ہیں کہ کسی سے جو ہے وہ عشق اور محبت ہو گئی تھی، اس کا راز جب فاش ہوا، یعنی کہ جب اس کے بڑے بھائی خواجہ میر درد کو پتہ چلا تو انہوں نے اس واقعے کی خوشی کہہ لیں یا کسی مناسبت سے کہہ لیں، انہوں نے 100 شعر جو ہے وہ کہا تھا، جو انہوں نے اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا۔ وہ کسی طرح خواجہ یہ جو میر اثر تھے، انہوں نے وہ 100 شعر جو ہے اپنی اسی مثنوی کے اندر میر اثر نے شامل کر لیا، اور کوئی کم و بیش 200 اشعار کے قریب خود بھی ایڈ کر کے اس مثنوی کو ایک جو ہے وہ حتمی شکل دے دی۔ اس کا انہوں نے خود اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ 100 شعر جو تھا وہ میرے بڑے بھائی صاحب کی طرف سے ہے، اور باقی اشعار جو ہیں وہ میرے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ مثنوی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر انہوں نے یہ میں نے کہا تھا نا کہ جوانی کے اندر لکھی گئی تھی، اور یہ مثنوی اگر دیکھا جائے اس کے اندر انہوں نے محبوب اور محب کے جو آپس میں کہہ لیں کہ روابط ہوتے ہیں، محبوب اور محب کے جو روابط ہیں، ان کو انہوں نے وصل و اختلاط کا نام دیا تھا، ملنا اور محبوب سے رازداری کی باتیں۔ تو ان کی زبان بعض اوقات اس حد تک بھی پہنچ جاتی تھی کہ اسے جو مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اسے جو ہے وہ فوش نگاری کے زمرے میں یا عریانی کے زمرے میں بھی رکھا تھا۔ اس کے بعد دوسرا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے مرزا عبد الحی تاباں کا۔ ان کا اصل نام مرزا عبد الحی تھا، تاباں ان کا جو ہے وہ تخلص تھا، اور نجیب الطرفین سید تھے۔ نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے ایسا بندہ جس کی ماں بھی سید زادی ہو اور باپ بھی سید زادہ ہو، اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے نجیب الطرفین سید، یعنی کہ دونوں طرف سے، خاندان کی طرف سے۔ یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے تاباں، ولادت میں ان کا قدر اختلاف ہے۔ کچھ تذکرہ نگار جو ہے وہ 1716 انہوں نے اس پہ قیاس کیا ہے، یعنی کہ کنفرم نہیں، یہ قیاس کرنے کے لیے یہ تذکرہ نگار کہتے تھے کہ فلاں شاعر کا یہ ہم اثر ہے، تو اس کے حوالے سے یہ اس سے اتنے سال چھوٹا تھا یا بڑا تھا، تو اس حوالے سے تذکرہ نگاروں نے یا ان کی تصانیف کے حوالے سے یہ ایک اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان کی جو ہے یہ 1716 کے قریب ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایسی چیز جو تذکرہ نگاروں کے ہاں جس کے اندر اختلاف ہے، امتحان میں وہ اختلاف والی چیز جو ہے وہ کبھی نہیں آتی ہے۔ وفات ان کی 1752 پر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اور یہ بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ شراب پیتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ جوانی کے اندر ہی چل بسے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سودا اور مظہر دونوں سے اس نے فیض پایا تھا، جبکہ کچھ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ مرزا رفیع سودا اور کچھ کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا، ان کے سامنے اس نے زانوے تلمذ طے کیے، یعنی شاگردی اختیار کی، شاعری سیکھی۔ لیکن مصفی قدرت اللہ قاسم اور میر حسن نے اپنے تذکروں میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ حشمت کا شاگرد تھا، یہ سودا اور مظہر کا نہیں تھا۔ بہرحال حشمت جو تھا وہ دلی کا اگر دیکھا جائے تو ایک غیر معروف سا شاعر تھا، تو تذکرہ نگار بھی کچھ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ مرزا مظہر جانے جانا یا مرزا رفیع سودا کی شاگردی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حشمت کی شاگردی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال یہ تذکرہ نگاروں کے ہاں اختلاف ہے، وہ میں نے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تصانیف کو دیکھا جائے تو ایک قصیدہ لکھا تھا، دیوان تاباں تھا، ایک مثنوی لکھی تھی، اور اس نے وہ شاعر حشمت کا جو ہے وہ مرثیہ بھی لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دو اس کی مسدس نظمیں تھیں، کچھ ترکیب بند تھیں، اور ایک مستزاد نظم۔ مستزاد نظم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایک مصرے سے آگے 2-3 لفظوں کا اضافہ اور کر دیا جائے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اب ہو سکتا ہے یہ کسی کا شعر نہ بھی ہو، یعنی کہ آنسو نکل رہے ہیں، آگے 3 لفظ اضافہ کر دیا جائے، رستہ بدل بدل کر، تو یعنی کہ وہ مصرع ایک مصرے سے آگے مستزاد کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے بڑھا دینا۔ ایک مصرع مثال کے طور پہ 10 لفظوں پہ 3 لفظ تھوڑا سا آگے اور لگا دیتے ہیں، وہ مصرع کا بیسیکلی ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، ایسی نظم کو جو ہے وہ مستزاد کہتے ہیں۔ تو ایک ان کی مستزاد بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نام آتا ہے انعام اللہ یقین کا، یہ بھی دلی کا ایک بڑا جو ہے وہ اچھا شاعر تھا، اور کہا جائے تو مرزا مظہر جانے جانا کا
کہہ لیں کہ انتہائی قریبی اور نور نظر تھا، یعنی کہ انتہائی قریبی سے مراد کہ مرزا مظہر جانے جانا اس سے بڑی شفقت اور محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شاعری سکھاتے ہوئے مرزا مظہر جانے جانا اس پر دوسرے شاگردوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ کچھ نظر کرم کی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شاعری کے اندر جو ہے یہ بڑا چمکا اور اس نے اپنے استاد کا بھی نام روشن کیا اور اپنا بھی نام جو ہے وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ رقم کرایا۔ تخلص اس کا یقین تھا، اور لقب جو ہے وہ عذر الدین خان مبارک جنگ تھا اس کا، اور بزرگوں کا وطن جو تھا وہ سر ہند تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ دلی میں پیدا ہوا تھا 1724 میں، اور 1755 میں اس کے والد نے ہی کسی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ تو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ اس وجہ کا جو ہے وہ آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ ابھی اس کی 30 سال عمر تھی۔ تو میرا خیال ہے دنیا کا کوئی باپ بھی جوانی کے اندر اپنے بیٹے کو بغیر کسی بڑی وجہ کے جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا۔ اس کی 30 سال عمر تھی، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا بھی ہوا ہے، 1755 میں اس کے والد نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی چیز کبھی کبھی معروضی میں آ جاتی ہے کہ اردو شاعری کا وہ کون سا شاعر ہے جس کو اس کے جو ہے وہ سگے باپ نے قتل کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ ہسٹری پڑھنے کا، آگے چل کر ہم انشاءاللہ جو باقی چیزیں ہیں، مختلف اصناف ہیں یا جو اور ایسی چیزیں ہیں جو اردو لٹریچر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اقبالیات ہے، ان پر بھی انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ابتدائی جو ہسٹری ہے نا، یہ گو کچھ لوگوں کو لگتا خشک ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو امتحانی نقطہ نظر سے ضروری چیزیں وہی عام تک پہنچائی جائیں۔ تو اس کے والد نے جسے قتل کر دی، اس وقت اس کی عمر، اس کی ایج جو تھی وہ 30 سال تھی، 30 ایئر۔ تو اس کے جو استاد تھے، میں نے پہلے بتایا کہ مرزا مظہر جانے جانا اسے جو ہے وہ بڑا عزیز رکھتا تھا، اور اسے جو ہے یہ انتہائی اس کے قریب تھا۔ اس کے علاوہ یقین کا ایک اور کارنامہ ہے، دیوان یقین کے اندر 5 شعروں والی جو ہیں وہ 170 غزلیں ہیں دیوان یقین کے اندر، یعنی کہ ہر غزل کے شعروں کی تعداد کتنی ہے؟ ایسی 170 غزلیں جن کے شعروں کی تعداد 5 ہے۔ ویسے غزل کے شعروں کی تعداد ہوتی طاق ہے، 5، 7، 9، 11، یعنی کہ جفت کے اندر نہیں ہو سکتی، طاق ہونا ضروری ہے۔ تو اس نے 5 اشعار پر مشتمل 170 جو ہیں وہ غزلیں لکھی ہیں۔ اس طرح کی شاعری کا جو ہے وہ اہتمام یا التزام کسی اور اردو شاعر کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کی انفرادیت ہے، اور جو بھی خاص طور پہ کوئی انفرادیت ہونا کسی شاعر کی، اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے جو ہے وہ انفرادی طور پہ کچھ الگ سے کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا ایک کارنامہ تھا کہ اس نے 5 اشعار کی 170 غزلیں لکھیں جو کہ دیوان یقین کے اندر موجود ہیں۔ جی، اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہمارا دلی کے دیگر شاعروں کے میں نام آتا ہے وہ میر سوز کا ہے۔ ان کا جی اصل نام سید محمد تھا، تخلص ان کا سوز تھا، اور والد کا نام سید ضیاء الدین۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بخارا سے ہجرت کر کے جو ہے وہ گجرات آئے، اور گجرات سے ہجرت کر کے جو ہے بعد میں دلی آ کر مستقل جو ہے وہ سکونت اختیار کی۔ اور ڈاکٹر زاہد منیر نے قیاسن، یعنی کہ قیاس آرائی میں ان کی پیدائش کے بارے میں بھی قدر اختلاف ہے رائٹرز کے ہاں، تذکرہ نگاروں کے ہاں، کیونکہ اس دور میں تنقید کی کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں، تذکرے لکھے جاتے تھے ابتدائی دور میں۔ تو ڈاکٹر زاہد منیر نے قیاسن جو ہے وہ 1716 جو ہے وہ ولادت کا سال ان کا قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ درسی علوم تو انہوں نے پڑھے ہی، درسی علوم کے علاوہ جو ہے وہ فن سپاہ گری میں بھی جو ہے وہ خصوصی طور پہ مہارت حاصل کی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کے اندر بھی یہ بڑے ماہر تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خوش نویس بھی تھے، یعنی کہ خوش خطی ان کی جو تھی وہ بڑی مشہور تھی۔ پہلے انہوں نے میر تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ سوز اختیار کر لیا، اور محمد شاہی دور میں جب محمد شاہ کا دور ختم ہوا تو ہر طرف جو ہے وہ دلی کو آپ کو پتہ ہے خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اور دلی کو جب لوٹ لیا گیا تو یہاں پہ مفلوق الحالی جو ہے اس نے ڈیرے جما لیے، اور غربت نے جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ لیے۔ تو ان حالات کے اندر یہ دلی کے لٹے پٹے اور یہ مفلوق الحال شاعر جو تھے، ان کی جو بہترین پناہ گاہ تھی وہ فرخ آباد تھی۔ تو یہ اس نے بھی ایسا کیا کہ یہ بھی جو ہے وہ فرخ آباد چلا گیا، اور وہاں کے
جو اس وقت کے نواب تھے، فرخ آباد کے نواب مہربان خان رند سے یہ جا ملا تھا، اور یہاں پہ اسے جو ہے وہ معقول تھوڑی بہت جو ہے وہ معقول اسے وظیفہ بھی دیا جانے لگا، اور یہاں پہ اس نے جو ہے وہ اچھی اس کی زندگی گزرنے لگی بجائے اس کے کہ دلی کی نسبت۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر زاہد منیر ان کی 2 جلدوں میں جو ہے وہ کلیات میر سوز کی تدوین کی ہے، اور اسے مجلس ترقی ادب لاہور نے جو ہے وہ اسے شائع کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نام آتا ہے جی قائم چاند پوری کا۔ تو قائم اصل نام کا جو ہے وہ قدر اختلاف ہے۔ میر تقی میر، انہوں نے بھی تذکرہ لکھا تھا، نکات الشعراء کے نام تھے۔ میر حسن نے بھی تذکرہ لکھا تھا، تذکرہ شعراء اردو کے نام سے۔ اور ایک فتح علی گردیزی، ان تینوں نے ان کا اصل نام جو ہے وہ لکھا ہے جی، ان کا اصل نام تھا محمد، یعنی کہ باقی اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں۔ انہوں نے اس بات پہ اکتفا کیا، لیکن مصفی جو تھے شیخ غلام حمدانی مصفی، انہوں نے اپنا ایک تذکرہ لکھا تھا عقد سریہ، تو اس کے اندر انہوں نے ان کا نام محمد قائم لکھا ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو قائم چاند پوری تھے، ان کے یہ محفلوں کے اندر جو ہیں اکٹھے آیا جایا کرتے تھے قائم چاند پوری کے ساتھ یہ جو مصفی تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ زیادہ مستند ہے، اور انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ محمد قائم لکھا ہے۔ ان کا ایک قصبہ چھوٹا سا تھا چاند پور، وہاں سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یائے نسبتی، اسے کہا جاتا ہے یائے نسبتی، جیسے لاہور والے اپنے نام کے ساتھ لاہوری لگا لیتے ہیں، اسے یائے نسبتی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے وہ قصبے کی یائے نسبتی لگا کر چاند پوری جو ہے وہ بنا لیا۔ تو ضلع بجنور یو پی یعنی کہ اتر پردیش انڈیا کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اور پیدائش کے اندر قدر اختلاف ہے۔ ڈاکٹر اقتداء حسن نے ان کی پیدائش جو ہے وہ 1722 یا 1723 لکھی ہے، اور اس کے علاوہ محمد شاہ کے دور میں یہ دروگہ توپ خانہ کے متعین تھے، یعنی کہ وہ جو توپ خانے کا انچارج تھا وہ یہ تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ محمد شاہ کے دور کے بعد جو ہے وہ مرہٹوں نے اور مقامی جاگیرداروں نے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کر دیا اور اپنے من مانے فیصلے کروانا شروع کر دیے، اور یہ جب دیکھا کہ محمد شاہ تو صرف ایک نام کا بادشاہ رہ گئے، اصل اختیارات تو یہ جو ریاست کے دیگر امراء ہیں ان کے پاس جا چکے ہیں، اور وہ اس حد تک اس پہ متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ بیچارہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ چکا۔ تو پھر اس نے جو ہے اس جاب کو ترک کر دیا، جاب کو چھوڑ دیا، اور سودا کی اس نے شاگردی اختیار کر لی۔ اور کہتے ہیں کہ شاگردی اختیار کرنے سے پہلے یہ کافی دنوں تک جو ہے وہ بھٹکتا پھرتا رہا، ذہین اور قابل تو تھا ہی، لیکن کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ مرزا رفیع سودا کی جو ہے وہ شاعری اختیار کر لیں، شاگردی اختیار انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جب شاعری کے اندر انہیں کمانڈ ہو گئی، یعنی کہ شاعری لکھنے کے قابل ہو گئے اور اپنا ایک نام پیدا ہو گیا، تو والی رامپور میں نواب محمد خان رئیس کے پاس گئے۔ یہاں انہوں نے جو ہے وہ اس کی قائم چاند پوری کا 100 روپے جو ہے وہ 100 روپے وظیفہ جو ہے وہ ماہانہ مقرر کر دیا، اور یہاں پہ ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی۔ وہاں پہ تو جو ہے وہ دلی کے اندر تو حالات جو تھے وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ انہیں بھی اپنے جان کے لالے پڑ گئے، تو یہاں آ کر ان کی قدر و منزلت بھی ہوئی، عزت بھی ملی، اور روپیہ پیسہ بھی، یعنی کہ 100 روپے اگر اس دور میں کسی کی تنخواہ یا وظیفہ تھا تو 100 روپے کا آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں لاکھوں روپے جس کی تنخواہ ہو۔ تو کیونکہ انتہائی چیزیں جو تھیں وہ کرنسی ڈی ویلیو تھی، اور سوری ڈی ویلیو کہہ رہا ہوں کہ کرنسی جو تھی وہ چیزیں کی قیمت جو تھی وہ انتہائی کم تھی، اور 1 روپے جس کے پاس ہوتا تو اسے سمجھا جاتا تھا یہ تو کوئی نواب ہے۔ تو اس کے بعد ان کی 3 مثنویاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو عشق درویش ہے، تو یہ ایک عشق درویش کے اندر انہوں نے بنیادی طور پہ جو ہے اس پنجاب کے ایک درویش شاہ لدھا کا جو ہے وہ معاشقہ بیان کیا ہے۔ عشق درویش کے اندر اس اپنی مثنوی کے اندر انہوں نے پنجاب کا ایک بادشاہ تھا شاہ لدھا، اس کا انہوں نے قصہ بیان کیا، اور اس کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ 373 ہے۔ دوسری ان کی مثنوی تھی جی حیرت افزا، اس میں 487 اشعار ہیں، اور اس میں ایک نٹ بازیگر کا قصہ بیان کیا گیا۔ نٹ نہیں ہوتے وہ جو دیہاتوں کے اندر آ کر وہ کلا بازیاں کھاتے ہیں، انہیں نٹ کہا جاتا ہے۔ نٹ ایک قوم ہے، اور یہ لوگ یہ بازیاں اور کلا بازیاں کھانا اور گاؤں کے اندر اس طرح یہ اپنا فن دکھاتے ہیں، اور لوگ انہیں اس فن کی عوض جو ہے وہ پیسہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی مثنوی تھی جی
دوسرے نمبر پہ آئی تھی جی حیرت افزا، اس کے اندر انہوں نے نٹ کا قصہ بیان کیا، اور اس کے علاوہ تیسری اور آخری ان کی مصنوی تھی جو ہے وہ رمز الصلاۃ، یہ 52 اشعار تھے، اس میں مختلف قصے اور حکایتیں جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہجویں بھی لکھی تھیں۔ ہجو کا کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہجو جو ہے وہ کسی کو برا بھلا کہنا یا اس کی جو ہے وہ تضحیق یا اسے جو ہے وہ مختلف زاویوں سے تضحیق کا نشانہ بنانا، اسے ہجب کہتے ہیں۔ تو ایک ان کی ہجب تھی در ہجوے کاذب، در ہجوے طفل پتنگ باز، در ہجوے حجام نائی کو کہتے ہیں، در ہجوے عقول۔ ان ہجووں میں جو ہے وہ فوش نگاری بھی ہے، یعنی کہ ہجو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر ہوتا ہی کہہ لیں کہ گالم گلوچ ہے اور تضحیق کا نشانہ بنانا، لیکن جو تذکرہ نگاروں نے کہا کہ ان کی جو ہجویں ہیں ان کے بعض اوقات وہ فوش نگاری کی، اسے کچھ لوگ فحش نگاری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ فحش نہیں ہوتا بلکہ فحش ہوتا ہے، فے پہ پیش ہے، فحش نگاری کی حد تک بھی جو ہیں وہ ان کی یہ ہجویں پہنچی ہوئی ہیں۔ ان پر انتہائی بریف میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ میر تقی میر یا خواجہ میر درد اس لیول کے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی صاحب دیوان اور ان کا جو کام ہے اور کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ شاعر تھے، اس لیے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ان کی میں نہیں جا رہا، وہی چیزیں جو امتحانی نقطہ نظر ضروری ہیں انہی پر ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا۔ جی، اس سے اگلا جو شاعر ہے وہ فغاں کا نام آتا ہے مرزا اشرف علی فغاں۔ مرزا اشرف علی اصل نام، اور فغاں جو تھا وہ اس کا جو ہے وہ تخلص تھا، اور پیدائش جو ہے وہ دلی میں ہوئی۔ بادشاہ احمد شاہ کا یہ رضائی بھائی بھی تھا، اور رضائی بھائی آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بادشاہ جو احمد شاہ تھا اس نے جو ہے وہ فغاں کو محمد اشرف علی کو جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا، اور ایک بڑی کہہ لیں کہ اپنے درباریوں کی ایک اہم بہت بڑی پوسٹ جو ہے وہ اسے دے دی، اور بڑی اسے قدر و منزلت تھی، اور مرزا جو ہے مرزا کہہ رہا ہوں، اسے جو ہے وہ بادشاہ جو احمد شاہ تھا وہ اپنا بھائی ہی سمجھتا تھا، اور پیدائش میں اس کے قدر اختلاف ہے۔ 81 تذکرہ نگاروں نے 1728 لکھی ہے، انہوں نے کچھ اس حساب سے کہ یہ فلاں دور کا تھا تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ پیدائش 1728 ہے۔ قزل باش خان امید کے یہ جو ہیں شاگرد تھے، جبکہ بعض تذکرہ نگاروں نے انہیں علی کلی خان ندیم کا شاگرد بھی مانتے ہیں، کچھ تذکرہ نگار، کچھ کے ہاں وہ قزل باش کا سمجھتے ہیں شاگرد تھا، اور کچھ کہتے ہیں جی یہ علی کلی خان ندیم کا شاگرد تھا۔ عماد الملک نے جب احمد شاہ کو اندھا کر دیا، احمد شاہ کی آنکھوں میں نا یہ سلائیاں پھیر دی گئی، سلائیاں گرم کر کے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ تکلا کہتے ہیں کہ سلائی گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیر دی تھی، تو میر نے اپنی شاعری کے اندر بھی ایک دو شعروں کے اندر ان کا حوالہ ملتا ہے کہ شاہاں کی کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، پھرتی ان کی آنکھوں میں سلائیاں دیکھیں۔ چونکہ یہ سارے ایک ہی عہد کے شاعر تھے، تو یہ سارا دلی کا اجڑنا، نادر شاہ کا یہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد دلی کا اجڑ جانا، اور مختلف شاعروں کا جس طرح منہ ہوا وہ جو ہے وہ نکل گیا، جہاں پہ ان کی کچھ سپورٹ انہیں نظر آئی، جہاں کا نواب انہیں جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ دیتا تھا وہ ادھر نکل گئے۔ واحد ایک شاعر تھا خواجہ میر درد، کبھی اس نے دلی کو نہیں چھوڑا، نہ کبھی کسی سے قصیدہ لکھا، نہ کبھی کسی کے دربار میں گیا، تو چونکہ وہ ایک صوفی ٹائپ تھا۔ تو جب عماد الملک نے احمد شاہ کو اندھا کر دیا تو فغاں نے جو ہے وہ دلی کو خیر باد کہہ دیا۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی مصنوی جو تھی نا در ہجو عبد الرحمن الہ آبادی، یہ دلی کا سارا واقعہ اور جو ہے وہ احمد شاہ کی آنکھوں کے اندر وہ جو سلائیوں کا پھیرا جانا تھا، یہ سارا واقعہ اس نے اپنی یہ ہجو لکھی تھی عبد الرحمن الہ آبادی کے خلاف، اس کے اندر یہ سارا واقعہ اس نے جو ہے وہ وہی لکھا ہوا۔ اس تباہی اور بربادی کے بعد جو ہے وہ فغاں، کیونکہ یہاں ٹھہرنا فغاں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ جو تھا یہ اس کا کہہ لیں کہ یہ بادشاہ جو احمد شاہ تھا اس کا رضائی بھائی تھا، اور دربار کے اندر اسے جو ہے وہ بڑی قدر و منزلت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دلی کو چھوڑنے میں ہی اپنی عاقبت سمجھی، اور یہ چلا گیا تھا جی مرشد آباد، اور مرشد آباد میں اسے جو ہے وہ اچھا خاصا تھوڑا بہت وظیفہ بھی ملنے لگا، اور
یہاں اسے جو ہے وہ کچھ سکون کے لمحات جو ہیں وہ میسر آئے۔ ابتدائی عمر بھی گو اس کی بڑی شاہانہ گزری تھی، اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ چونکہ ان کا تعلق دربار، ان کے والدین کا تعلق انتہائی زیادہ تعلق تھا دربار کے ساتھ، یعنی کہ حکومت کے ساتھ اور بادشاہ کے گھر سے، تو یہی کہتے ہیں قرین قیاس یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی تربیت ہے اور یا یہ جو پلا بڑا ہے وہیں پہ اس نے تربیت حاصل کی تھی قلعہ معلیٰ کے اندر۔ آگے جی ان کی جو ہے کلام جو ہے انجمن ترقی اردو نے شائع کر دیا ہے۔ ان کا دیوان کے آغاز میں جو ہے وہ 3 قصیدے ہیں 82 صفحات پر، یعنی کہ شروع کے اندر جو ہے وہ 3 قصیدے ہیں، 3 قصیدوں کے بعد 82 صفحات پر ان کی جو ہیں وہ غزلیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 11 ہجویں ہیں، 3 صفحات پر فارسی کا کلام بھی جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ آگے اس کے بعد 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے جی بیان۔ ان کے اصل نام کے بارے میں جو ہے وہ قدر اختلاف ہے۔ مصفی نے اپنا جو تذکرہ تھا نا عقد ثریہ، اس میں خواجہ احسن الدین ان کا نام جو ہے وہ بتایا ہوا ہے۔ مصفی نے، غلام حمدانی مصفی نے اپنے تذکرے عقد ثریہ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ خواجہ جو ہے وہ احسن الدین لکھا ہوا ہے، جبکہ قائم چاندپوری، میر حسن، قدرت اللہ قاسم اور فتح محمد گردیزی جو فتح علی گردیزی نے اس کا نام جو ہے وہ خواجہ احسن اللہ لکھا ہے۔ یعنی کہ یہ 4-5 جو تذکرہ نگار ہیں، قدرت اللہ قاسم کا وہ تذکرہ تھا نا مجموعہ نغز، تو اس طرح مختلف ان کے جو ہیں وہ تذکرے ہیں، ان کے اندر انہوں نے کہا تھا نہیں جی اس کا نام جو ہے وہ خواجہ احسن الدین نہیں بلکہ خواجہ احسن اللہ تھا، لیکن یہ دونوں میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے بیان کو اشرف علی فغاں اور انعام اللہ کا ہم عمر تصور کیا جاتا ہے، اور اسی بنا پر تذکرہ نگاروں نے کہا کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ لگ بھگ قریباً 1727 جو ہے وہ بنتی ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا کا یہ شاگرد بھی تھا۔ احمد شاہی دور کے بعد یہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہاں پہ آصف جاہ کی سرکار میں انہیں پناہ ملی، اور یہاں جو ہے وہ بڑی عزت افزائی بھی ہوئی۔ ان کا جو ہے وہ ایک دیوان بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاعر آتا ہے جی ہدایت نامی، اصل نام تھا ہدایت اللہ، تخلص کرتے تھے جو ہدایت، دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ جو ہے وہ قدرت اللہ قاسم کہتے ہیں کہ جی ہدایت کا کلام میں 9000 اشعار ہیں قدرت اللہ قاسم کے بقول۔ اب یہ دیکھیں کہ ہدایت نامی شاعر، اگر ہم تاریخ کی کتابیں نہ پڑھیں تو بعض اوقات کورس کی کتابوں میں ان کا نام تک بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک بندہ جس کے دیوان کے اندر 9000 شعر ہے تو گویا وہ اتنا کم اہمیت کا حامل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیدار ہے، ان کا اصل نام محمد علی تھا، بیدار تخلص کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کا تعلق جو تھا وہ آگرہ سے تھا، اور 1730 کی ان کی پیدائش جو ہے وہ بتائی جاتی ہے بیدار کی۔ اس کے علاوہ اوائل عمری میں یہ دلی رہے تھے، 1730 کے لگ بھگ پیدائش بتائی جاتی ہے، اور وہیں یہ 1794 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ اس کے بعد محمد حسین کلیم ہے، یہ میر تقی میر کے بہنوئی بھی تھے اور سپاہی پیشہ بھی تھے، تو ایک ان کی تھوڑی سی ذرا یہاں ان شامل کرنے کی تاریخ میں یہ بھی وجہ ہے کہ یہ میر تقی میر کا بہنوئی تھا، گو کہ کلام ان کا کہتے ہیں کہ ذرا متوسط لیول کا ہی تھا۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے جی ثناء اللہ فراق، یہ شاعر ہدایت اللہ کا بھتیجا بھی تھا اور طب کا علم بھی جانتا تھا، بلکہ جو ہے وہ طب کے نسخے وغیرہ بھی جو ہے تجویز کر لیا کرتا تھا۔ ولی اللہ محب دلی کا رہنے والا تھا اور مرزا رفیع سودا کا شاگرد تھا، اور نواب یہ بھی جو ہے وہ فرخ آباد، میں نے کہا تھا نا جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو فرخ آباد اور اس کا جو قرب و جوار تھا، فرخ آباد، لکھنؤ، رامپور، یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ ان شاعروں کو پناہ ملی، یعنی کہ جہاں پہ کسی شاعر کی جو ہے وہ عزت افزائی ہوتی تھی وہاں وہ چلا جاتا تھا۔ تو ولی اللہ بھی جو محب ہے، یہ بھی جب دلی کے حالات انتہائی خراب ہو گئے تو یہ بھی فرخ آباد میں نواب جو ہے وہ مہران خان کے ہاں چلا گیا، وہاں پہ سے تھوڑا بہت وظیفہ بھی دیا جاتا رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مرزا عظیم بیگ، یہ بھی دلی میں پیدا ہوا تھا، اور جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو یہ بھی فرخ آباد میں نواب جو ہے مہربان خان رند، اس کے ہاں یہ بھی چلا گیا تھا۔ تو آج جی ہم نے میر تقی دلی کا شاعری کا دور اول، اور اس میں جو ہے وہ میر و سودا اور درد کے
अहद के जो दीगर शायर थे जिनको आम तौर पे हम जो है वो अगर इस अहद को पढ़ते हैं, यानी कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, दर्द और मीर का अहद पढ़ते हैं, इन तीनों को पढ़ लेते हैं और ये जो बाकी के लोग हैं इनको हम स्किप करके आगे जो है वो डायरेक्ट जो है वो चले जाते हैं मुसफ़ी और नासख, आतिश और मोमिन, गालिब के अहद तक आगे चलते जाते हैं। तो हर अहद का शायर जो है वो अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी वीडियो सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जो है वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए एक हौसला होता है और वैसे भी फीडबैक होती है कि कैसा जो है वो सिस्टम जा रहा है, कैसे लेक्चर का ये सिलसिला चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।